کلب کے مسائل کے حوالے سے ہماری جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں مطلب جس کو ہم جو ہے صافی کالونیاں کہتے ہیں اس پہ بات ہوئی، اور بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ جو ہے سعید غنی صاحب سے بات ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس پہ جو ہے آگے پیش رفت ہونی ہے۔ ایک اور جو ہمارا ایک درینہ ہمارے جو 700 ممبرس کا ایک ایشو ہے وہ پلاٹس کے حوالے سے لاسٹ ایئر سے بلکہ 2 سال سے ہماری بات چیت چل رہی ہے سندھ گورنمنٹ سے، اس پہ ہم نے باقاعدہ میٹنگ بھی ہوئی، اس کی ہم نے سمری بھی موو کی ہوئی ہے، اس پہ بھی ہماری سعید بھائی سے بات ہوئی تھی اور آگے جو ہے سعید بھائی اپنی گفتگو میں اس پہ بات کریں گے۔ جو ہمیں نئے ممبرز ہیں ان کے لیے جو ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کس طرح جو ہے اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور جو خوشخبری ہمیں ملنی ہے وہ کب جو ہے وہ سعید بھائی کے ذریعے ہم تک جو ہے پہنچے گی۔ تو میں ایک بار پھر اپنی گورننگ باڈی اراکین کراچی پریس کلب کی جانب سے سعید غنی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں درخواست کروں گا صدر کراچی پریس کلب سید سربازی صاحب سے کہ وہ مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کراچی پریس کلب میں سعید غنی بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویسے تو سعید غنی صاحب جو ہے ہماری کراچی پریس کلب کی فیملی کا ایک حصہ رہے اور زمانے سیاست مزدور تحریکوں سے بھی یہ وابستہ رہے اور ہم بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ تو کراچی پریس کلب کے جو بنیادی ایشوز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیسیکلی جو ہیں سعید غنی کے ڈپارٹمنٹ سے لنک کرتے ہیں، اور ماضی میں بھی جب 1996 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیں یہ جب پلاٹ دیے تھے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیشہ سے کراچی پریس کلب میں، بلکہ ابھی ہماری فیڈرل گورنمنٹ انفارمیشن منسٹر سے بات ہوئی تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ کراچی پریس کلب جو ہے سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے چل رہی ہے، اور سندھ گورنمنٹ کی گرانٹس اور سندھ گورنمنٹ نے جو فیسلٹیز کراچی کے صحافیوں کو لیے دیے ہیں ہم ان کے مشکور ہیں۔ اور آج سعید غنی صاحب کو یہاں کراچی پریس کلب آمد پہ 2-3 اہم ایشوز ہیں ہمارے۔ ایک تو ہمارے جو پلاٹ 1996 میں ہمیں ملے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کی رفتار بہت سست ہے، اور وہاں پر اور ایک اور ایشو 65 کا بلاک 68 کا ایشو تھا، وہ بھی ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت نے ریزالو کیا، اور پرانی جو باڈی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس نے 11-12 رکنی ایک کمیٹی بنائی تھی، چیف سیکریٹری نے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن کیا تھا، اور اس میں وہ سارے جو ہمارے ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے کے، اور خاص کر میں یہاں سعید غنی بھائی سے کہوں گا کہ ایل ڈی اے میں تو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے، لیکن ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر پچھلے سال میرے خیال میں 7 سے 8 وہاں پر آفیشیل چینج ہوئے ہیں، اور ہم نے وہاں پر ابھی ہماری کوئی پیش رفت اس کے پلاٹوں کے حوالے سے نہیں ہوئی ہے۔ اور میں کراچی میں پریس کلب کے توسط سے کے ممبران کے سعید غنی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ آپ ہماری ایک فیملی کا حصہ ہیں، اور اس 2 بنیادی جو چیزیں ہماری، ایک تو 700 ممبران کے لیے ہم نے لینڈ الوکیٹ کر دی ہے اور باقاعدہ ان کو جگہ بھی بتا دی ہے، اور اس کی جو سمری ہے جو ہمارے نئے ممبران ہیں ان کے سمری بھی جو ہے نا سعید غنی صاحب سے ہم کہیں گے کہ اس سے سی ایم سے اپروو کرائیں، اور جو ہے ان جو ڈیولپمنٹ کام ہے اس کو تیزی سے کیا جائے۔ میں پھر کراچی پریس کلب میں سعید غنی بھائی کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی پریس کلب کے تمام عہدیداران کا، ارکان کا، خاص طور پر شعیب صاحب کا، سعید سربازی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہاں موقع فراہم کیا کہ میں آپ دوستوں سے بات کر سکوں۔ جس طرح سعید سربازی صاحب کہہ رہے تھے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ میرا تعلق کراچی پریس کلب سے یا یہاں جو ارکان ہیں ان سے کوئی وزیر بننے کے بعد کا نہیں ہے، یہ تعلق ہمارا پہلے سے ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ تعلق رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ ہے، اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ اس معاشرے کے وہ لوگ جو شاید سب سے مشکل کام کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہونے والے اچھے اور برے کام لوگوں تک پہنچائیں اور سچ لوگوں کو دکھائیں۔ اس میں انہیں مشکلات بھی پیش آتی ہیں، اور اپنے اصولوں پر کام کرنے والے لوگ
لوگوں کے لیے کبھی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں صحافت سب سے مشکل کام ہے۔ جہاں اس طرح کی صورتحال ہو وہاں حکومتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے جو سہولیات ممکن ہو سکیں وہ فراہم کریں، اور پیپلز پارٹی نے یہ کام ہمیشہ کیا ہے۔ خاص طور پہ سندھ حکومت نے پچھلے 15 سال میں ہو گئے، اب یہ چوتھی مدت ہے جس میں منتخب ہو کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ ضرور یقین دلا کے جاؤں گا کہ جو سلسلہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کیا تھا، کراچی پریس کلب، اور خاص طور پہ جو صحافی بھائی ہیں ان کے پلاٹس کے حوالے سے ہو، پریس کلب کی گرانٹس کے حوالے سے ہو، یا آپ کی اور جو تنظیمیں ہیں ان کی گرانٹس کے حوالے سے ہو، اس سلسلے کو ہم ختم کرنا تو خیر ناممکن ہے، لیکن اس نئے اپنے انتخابات میں حکومت میں آنے کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جو اس وقت ایشو آپ نے سامنے رکھا ہے کہ آپ کے نئے ممبرز جو 700 کے قریب ہیں ان کو پلاٹس نہیں ملے، اور ان کے پلاٹس کے لیے زمین جو ہے وہ سندھ حکومت نے الاٹ کرنی ہے تاکہ وہ نئے ممبرز بھی اس سہولت سے فیضیاب ہو سکیں جو باقی ممبرز کو مل چکی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے یہ بات ابھی تمام آپ کے عہدیداران سے کہی ہے کہ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں وزیر بلدیات رہوں اور میرے دور میں یہ سارا کچھ ہو جائے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ری شفلنگ ہوتی رہتی ہے، وزیر بدلتے رہتے ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی تمام دوست، چاہے وہ وزیر اطلاعات ہوں یا وزیر بلدیات ہوں، ہر شخص نے اپنی کاوش کی، کوشش کی، اپنا حصہ ڈالا ہے، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ یہ 700 ممبرز جن کو پلاٹس ملنے ہیں وہ کام جلد از جلد میں کرواؤں تاکہ ان کا ایک یہ بڑا مسئلہ حل ہو جائے۔ باقی جو ایشوز ہیں وہ سیکنڈری ہیں، آپ نے وہ بات کہی ضرور ہے کہ وہ جو 80-20 شیئرنگ ہے اس کے متعلق ایم ڈی اے میں کوئی اگر مسئلہ ہے اس کو حل کروائیں، وہ بھی کروائیں گے، اور میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں جو 700 پلاٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی مسئلہ حل کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ یہ جو کام ایل ڈی اے میں جو بڑا اسموتھلی ہو چکا ہے، تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا، وہ مسئلہ بھی اللہ نے حل کروا دیا، تو اس کو ہم حل کر کے یہ چیزیں آگے بڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے شعبے میں کام کرنے والے جو دوست ہیں ان کے زندگی کے جو اور مسائل ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بھی کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں جس میں حکومت اپنا حصہ ڈالے، اور آپ کی جو تنظیمیں ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر اس میں کام کریں۔ اور یہ بات کسی بھی انسان کے لیے بہت بنیادی ہوتی ہے کہ جب تک آپ اپنے گھر اور بچوں کے مسائل سے آزاد نہیں ہوں گے آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو بچوں کے تعلیم کی فکر نہ ہو، بچوں کی چھت کی فکر نہ ہو، بچوں کے 3 وقت کی روٹی کی فکر نہ ہو، تب جا کے اپنا کام آپ صحیح کریں گے۔ اگر یہ مسائل آپ کے ساتھ رہیں گے تو آپ صحافت نہیں کر سکتے، شاید کسی اور کام میں پڑ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا فرید بھائی یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم پاکستان کا اقدامی کراچی کا دورہ اور گورنر ہاؤس میں تاجروں سے، وزیر اعلیٰ سے، گورنر سے ملاقات، دونوں کو کیسا دیکھتے ہیں؟ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، صوبہ سندھ پاکستان کا ایک صوبہ ہے، اور وزیر اعظم صاحب یہاں آتے ہیں تو اچھی بات ہے، ان کو آتے رہنا چاہیے۔ اور یہ میں عرض کر دوں کہ ابھی چیف منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہمارے کیبنٹ کے کچھ ممبرز بھی تھے، فیڈرل کیبنٹ کے کچھ ممبرز تھے۔ اس میں سندھ حکومت نے ہمارے جو ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ ان کے سامنے رکھے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پرائم منسٹر نے ان تمام ایشوز کو نہ صرف یہ کہ تفصیل سے سنا بلکہ ان کو حل کرنے کے لیے جو متعلقہ وزراء موجود تھے ان کو تاکید بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ جن ڈپارٹمنٹس کے یہ ایشوز ہیں ان کے فالو اپ میٹنگز کے لیے وہ متعلقہ صوبائی وزیر جو ہیں وہ اسلام آباد جائیں اور وفاقی حکومت سے متعلقہ جو بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے آج بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کراچی کی بزنس کمیونٹی کا ایک نمائندہ وفد تھا، اس کی ملاقات بھی چیف منسٹر ہاؤس میں ہو رہی تھی، جب میں اس ملاقات کا میں بھی حصہ تھا، لیکن مجھے بیچ میں ایک اور میٹنگ تھی اس لیے میں وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ میٹنگ بھی وہاں جاری تھی۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر کو ریگولرلی آنا چاہیے، اور جتنے سیکشنز آف سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس شہر میں رہتے ہیں ان سب کی باتیں اور ان کے مسائل کو سننا چاہیے، ان کو حل کرنا چاہیے۔ اکرم بھائی وزیر اعظم سے اچھی ملاقات ہوئی ہے، جو وفاق کی طرف سے جو سندھ کے
रकम में कटौतियाँ की गई हैं, उस मुतालिक भी अच्छा उन्होंने ऐलान किया। इसके अलावा 150 बसें कराची को देने के हवाले से भी उन्होंने ऐलान किया। इसके अलावा जो कराची में जो बिजली का मसला है, पानी के इशूज़ है, NFC वार्ड है, गैस का इशू है, तो आप तवक्को रखते हैं कि इस वफाकी हुकूमत से वाकई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फ्रेंडली सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक फ्रेंडली है या? देखिए, जो आखिर में आपने बात कही है मैं उससे पहले आऊँगा। जो हुकूमतें होती हैं, चाहे वफाकी हो या सूबों की हो, उनको फ्रेंडली होना चाहिए। इसलिए कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप किसी एक सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, आप उस सूबे के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, और अगर मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं तो मुल्क के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। दुनिया के हर निज़ाम में तरीक़ेकार मौजूद है कि मुख्तलिफ़ सतहों की जो हुकूमतें हैं वो आपस में किस तरह से ताल्लुकात रखेंगी। ये तो बदकिस्मती आ रही, जब PTI की हुकूमत थी तो उन्होंने एक अजीब माहौल बना दिया कि अगर किसी सूबे में किसी मुखालिफ जमात की हुकूमत है तो बात ही नहीं करनी, चीफ़ मिनिस्टर से मिलना ही नहीं है, उसके ख़त का जवाब ही नहीं देना। इस तरह होता नहीं है। वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, सूबाई चीफ़ मिनिस्टर का ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, लेकिन हमारा आइन उनको पाबंद करता है कि वो आपस में सूबे और वफाक के मफादात को लिए आपस में मिलें, और यही सिलसिला जो जारी है। और आज इसी सिलसिले में मुलाकात हुई। जो चीज़ें आपने बताई हैं उन तमाम पर बल्कि उनके अलावा भी बात हुई। आपके इल्म में है कि सिंध हुकूमत ने सूबा सिंध में अवामी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत काम किया है और बड़ी तेज़ी से हम कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं शहजीर इनाम मेमन साहब, उन्होंने एक प्रोजेक्ट था, एक स्कीम थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी और उनसे कहा कि कराची के लिए में 300 बसें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट दिलाए। तकरीबन 18 अरब रुपए उनकी लागत है। तो मज़ीद ये कि उन बसों को चलाने के लिए सिंध हुकूमत अपना उसको बेयर कर लेगी अखराजात को। वज़ीर आज़म साहब ने मेहरबानी की, उन्होंने ये कहा कि 150 बसें हम देंगे और बाकी 150 जो है इस स्कीम के हवाले से 150 सिंध हुकूमत खुद प्रोक्योर कर ले। तो हम 150 तो नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो 150 प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया। फिर जो हमने गैस और बिजली की बात की, उस पर बात हुई। CCI की मीटिंग बुलाने की बात की गई है क्योंकि उसमें कुछ आइनी इश्यूज़ हैं और उसके लिए CCI का फोरम है जिस पर ये बात हो सकती है। बिजली के मसले पे बात हुई और उसमें ज़ाहिर है कि जो बिजली की चोरी है उस पर बात हुई, लेकिन एक इशू चीफ मिनिस्टर साहब ने उठाया कि बिजली की चोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बिजली की बनाने वाले इदारे हैं जो ओवर बिलिंग कर रहे हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है। लोग बिजली, एक तो महंगाई बहुत है, फिर ज़्यादा बिजली महंगी हुई है, उसके बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन अगर महंगी बिजली हो जाए उसके साथ साथ ओवर बिलिंग हो तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा सितम और ज़्यादती और जुल्म है। इस पर जो वफाकी वज़ीर हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने इस बात से इत्तफाक़ किया। उन्होंने बताया कि उनका जो महकमा है वो इस पर बहुत सख्त एक्शन ले रहा है। उन्होंने कई इंजीनियर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की हैं, FIRs भी कटवाई हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं वो भी लिए हैं, और वो सूबा सिंध में और कराची में भी जहाँ जहाँ ये ज़्यादतियाँ लोगों के साथ हो रही है उस पर वो लेंगे। जो लोड शेडिंग कराची में या सूबा सिंध के दीगर इलाकों में हो रही है जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन है, जा रही है, गर्मी भी बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के लिए फॉलोअप मीटिंग्स जो है मज़ीद होंगी इस पर। अच्छा सईद भाई, ये बता दें सईद भाई जी, कराची में अमन अमान का मसला, देहाती इलाकों में डाकुओं का मसला, इस हवाले से MQ ने भी स्टैंड लिया था और कहा था कि वज़ीर आज़म आएंगे तो उसके सामने बात रखी जाएगी। क्या इस तरह की बात भी हुई सूबाई और मरकज़ी क़यादत के दरमियान? या इस हवाले से जो है वो क्या आप कहेंगे कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि MQ ने कहा है कि अब इनफ है, अब हम जो है वो तहरीक का ऐलान करेंगे। देखें, आज जो मीटिंग थी वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो इशूज़ हैं उस पर थी। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो सरीहन प्योरली सूबाई हुकूमत का काम है और हमने उसको ठीक करना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर कहीं पर हमारी नाकामी है तो उसकी ज़िम्मेदार भी हम हैं, हम उसकी ज़िम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस इशू पर आज वहाँ बात करने की ज़रूरत थी। बाकी शहर में ज़ाहिर है कि अगर स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता है या सूबे में कई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होती है, लोग तंग होते हैं, तो हर सियासी जमात को हक़ है कि उस पर बात करे। लेकिन ये तासुर देने की कोशिश अगर कोई करेगा
کہ سندھ حکومت اس پہ کچھ نہیں کرنا چاہتی تو یہ غلط ہے. ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ شہر بہت بڑا ہے, صوبے میں بہت مسائل ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چٹکی بجاتے ہوئے حل ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہوں گے. جب ایم کیو ایم کا عروج تھا, اس وقت جو شہر کے حالات تھے یا صوبے میں جو حالات تھے وہ بھی چٹکی بجا کر ٹھیک نہیں ہوئے تھے. وہ بہت تشویشناک حالات تھے. ان حالات کو کنٹرول کرنے میں بھی حکومتوں کو بڑا وقت لگا تھا اور بڑی کاوشیں قربانیاں دینی پڑی تھی بلکہ. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ کم سے کم عرصے میں یہ جو کرائم ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. سعید بھائی, ایک طرف ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے, دوسری طرف آپ کے ایک کابینہ کے ممبر پہ الزام ہے کہ وہ اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث ہے, اور اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی بڑا اعلان نہیں ہوا انکوائری وغیرہ کا. اگر کابینہ کے ممبر یا سیاستدان ہی ان کی سرپرستی یا یہ ایسے عمل کریں گے تو کیا امن ہو سکتا ہے؟ ابھی تو آپ نے تو فیصلہ سنا دیا نا, یہ ایک طرح سے الزام ہے نا. نہیں دیکھیں, آپ نے کہا کہ اگر وہ کابینہ کرے گا تو کیسے ہوگا. ابھی میرا خیال ہے کہ اس پہ اس طرح بات کرنا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہوا, کچھ چیزیں سامنے آئیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس تھوڑی بہت معلومات ہے پورا کسی کے اوپر ذمہ داری ڈال دینا مناسب نہیں ہے. اگر اس مشیر نے والنٹرلی یہ کہا کہ میں مشیر کے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں اور چیف منسٹر صاحب اس پورے واقعے کی تحقیقات کروائیں, اور اگر میں اس کا ذمہ دار ہوں تو میرے خلاف کارروائی کریں, ورنہ ظاہر ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو اسلحہ یا گولیاں برآمد ہوئیں وہ میڈیا نے بھی دکھائیں, پولیس کے پاس ہیں, ATC کے تحت مقدمہ ہوا, جو لوگ وہاں موجود تھے وہ گرفتار ہوئے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کسی بھی کیس میں یہ توقع کرنا کہ 2 دن میں یا 24 گھنٹے میں فیصلہ آ جائے گا تو مناسب نہیں ہے. پولیس اپنی کارروائی کر رہی ہے, ہمیں اس کارروائی کی, اس تحقیقات کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پیپلز پارٹی کا کوئی عہدیدار, کوئی ذمہ دار اگر کسی بھی قسم کے جرم میں ملوث ہوگا تو نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نہ سندھ حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, بلکہ ہم قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ بتائیں کہ وزیر اعظم تو آپ پر مہربان ہوئے اور کچھ انہوں نے اعلانات کیے, لیکن وہاں پر مسلم لیگ نون کے بھی عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے وزیر اعظم کے سامنے یہ شکایت رکھی ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت انہیں لفٹ ہی نہیں کرا رہی, بلکہ ان کے ساتھ مخالفین جیسا رویہ ہے. اوپر آپ نون لیگ کی حمایت کر رہے ہیں, نیچے نون لیگ کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے بلکہ پوچھ ہی نہیں رہے. یہ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ یا تو آپ پہلی بات یہ ہے کہ جس میٹنگ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس میں میں موجود نہیں تھا تو مجھے نہیں پتا وہاں کیا بات ہوئی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں ہے. ہم نے PMLN کی جو وفاقی حکومت بنی ان کو سپورٹ ضرور کیا کہ وہ حکومت بنائیں اور اس ملک کا نظام میں وہ چلائیں. PMLN کے ساتھ ہمارا کوئی انتخابی الائنس نہیں ہے, ہمارا کوئی رومیو جولیٹ کا افیئر نہیں ہے. اگر ان کو کوئی شکایات ہیں تو ان کو اپنی پارٹی قیادت کے سامنے ضرور رکھنی چاہیے, لیکن ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ PMLN وفاق میں حکومت میں ضرور ہے, صوبے میں وہ حکومت میں نہیں ہے. تو ظاہر ہے جس قسم کی وہ جو خواہشات ان کی ہوں گی شاید وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے ہوں گے, تو جہاں شکایت ان کو کرنی چاہیے تو ٹھیک کی, لیکن ہم سے نہیں کی شکایت. مغل صاحب لیاقت کے بعد یار میں اس کا تو سارا جواب دے چکا ہوں جو لا اینڈ آرڈر کی بات ہے, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا تو مجھے نہیں پتا وہاں کیا بات ہوئی ہے کہ کیا نہیں ہوئی. بس ایک آخری لیاقت بھائی, اچھا یہ بتائیے جی یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس منسٹری بلدیات ہے اور کراچی کے اندر غیر قانونی تعمیرات کا بھی اور قبضوں کا بھی بڑا سلسلہ چل رہا ہے, اس کے خلاف کس طرح کا ایکشن ہو رہا ہے, کیا ایکشن آگے چلے گا؟ وہاں پر میڈیا پر سوسائٹی ایک گلشن مسجد کے نام سے مشہور ہے, وہ افغانی وہاں پر مستقل پروٹوکول چل رہا ہے. وہاں پر دیکھیں
میں آپ سے گزارش کر دوں. پہلا جو سوال آپ نے کیا کہ غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے، میں ظاہر ہے کہ دیکھیں مجھ سے پہلے بھی جو منسٹرز رہے ہیں انہوں نے بھی بہت اس میں کوشش کی، لیکن میں نے جب سے یہ وزارت میں نے سنبھالی اس کے بعد مختلف جو ہمارے محکمے ہیں ان کی میٹنگز بھی کی. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ واضح احکامات ہیں، اللیگل اور غیر قانونی تعمیرات پر زیرو ٹالرنس ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر غیر قانونی عمارتیں جو بنائی گئی ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور یہ بھی ایک کام ہم نے کیا کہ مختلف ڈسٹرکٹس میں جو افسر تعینات تھے مختلف اوقات میں، ہم نے وہ تمام کے تمام لوگ تبادلے کرنا شروع کر دیے اور بڑے پیمانے پر ٹرانسفر ہوئے لوگ، اور ایک ضلع سے نکال کے دوسرے ضلع میں ان کو بھیجا ہے تاکہ اگر کہیں پر کوئی ان تعمیرات میں ملوث تھا تو وہ وہاں پر وہ موجود ہو، چونکہ وہ توڑنے نہیں دے گا اگر کسی نے پیچھے پیسے لیے ہوں. تو وہ ساری ہم نے ٹرانسفر پوسٹنگ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ کی ہیں. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اگر آپ کے علم میں کوئی چیز آتی ہے، کہیں پہ کوئی تعمیرات ہوتی ہیں، تو آپ کے پاس میرا نمبر ہے، مجھے بتائیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ضرور کارروائی کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.